کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا چھوٹا سا طیارہ جو بظاہر ایک عام تربیتی جہاز لگتا ہے، دراصل دشمن کے لیے خوف کی علامت کیوں مانا جاتا ہے؟ یہی ہے سپر مشاق، ایک ایسا طیارہ جو خاموشی سے تربیت دیتا بھی ہے، نگرانی بھی کرتا ہے اور وقت پڑے تو میدان جنگ میں اپنا رنگ بھی دکھا دیتا ہے۔ پاکستان کے فضائی طاقت کے آسمان پر ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف فخر بلکہ حیرت کی علامت بن چکا ہے۔ سپر مشاق یہ وہ طیارہ ہے جو بظاہر ہلکا اور چھوٹا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر وہ طاقت، درستگی اور مہارت چھپی ہوئی ہے جو دشمن کے بڑے سے بڑے جہاز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی شان سپر مشاق دراصل جدید ٹریننگ اور جنگی سپورٹ کے امتزاج کا شاہکار ہے۔ یہ 2 یا 3 نشستوں والا سنگل انجن تمام دھات سے تیار کردہ ایک انتہائی مضبوط اور چست طیارہ ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ ہموار یا کچی پٹیوں سے بھی بآسانی اڑان بھر سکتا ہے۔ اس کا 260 ہارس پاور کا طاقتور لائکومنگ IO540 V4A5 انجن اسے بادلوں کو چیر کر دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کی ساخت ایسی ہے جیسے ایک مشاق باز ہوا میں رقص کر رہا ہو۔ اس کی 2 بلیڈ والی امریکی ہارڈ سیل پروپیلر ہر گردش کے ساتھ ہوا میں بجلی کی سی گھن گرج پیدا کرتی ہے۔ یہ صرف ایک ٹریننگ ایئرکرافٹ نہیں بلکہ ایک ایسا پرندہ ہے جو جنگی حالات میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ سپر مشاق پاکستان ایئر فورس اور آرمی دونوں کے بنیادی تربیتی طیارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس پر نئے پائلٹس کو پرواز، آلات کے استعمال، رات کے وقت نیویگیشن، فارمیشن فلائنگ اور یہاں تک کہ ایروبک اسٹنٹس کی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہی طیارہ ایک فارورڈ ایئر کنٹرولر میں بدل جاتا ہے، جو سرحدوں پر دشمن کی نقل و حرکت، توپ خانے کی فائرنگ کی رہنمائی اور خفیہ معائنہ مشنز انجام دیتا ہے۔ یہ محض ایک ٹرینر نہیں، ایک خاموش جاسوس، ایک ہوا میں تیرتا ہوا گواہ ہے۔ اس کے اندرونی حصے کو اس قدر آرام دہ اور وسیع بنایا گیا ہے کہ انسٹرکٹر اور طالب علم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار رہتا ہے۔ جدید گلاس کاکپٹ میں GPS، VOR، ILS، ٹیرین اویڈنس اور ٹریفک کولیجن وارننگ جیسے جدید ترین نظام نصب کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں تیسری نشست بھی شامل کی جا سکتی ہے تاکہ کسی مہم یا نگرانی کے دوران ایک اضافی مبصر بھی ساتھ ہو۔ سپر مشاق کے ڈیزائن میں وہ پاکستانی ذہانت شامل ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کی سافت مضبوط لینڈنگ گیئر ہیوی ڈیوٹی اور اس کی ساختی عمر 11,500 گھنٹے تک بڑھائی جا سکتی ہے، جو دنیا کے کسی بھی تربیتی طیارے سے زیادہ ہے۔ یہ مشکل ترین موسموں اور سخت ترین فیلڈز میں بھی اپنی پرواز برقرار رکھتا ہے۔ ایندھن کے نظام میں 2 بڑے انٹیگرل فیول ٹینک شامل ہیں جو 47 امریکی گیلن تک ایندھن ذخیرہ کر سکتے ہیں، جبکہ بینڈکس RSA فیول انجیکشن سسٹم اسے ہموار کارکردگی دیتا ہے۔ ایمرجنسی کے لیے ایک اضافی الیکٹرک فیول پمپ بھی نصب ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی انجن کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک کنٹرول کا تعلق ہے، اس کے دوہرے فلائٹ کنٹرولز انتہائی درستگی سے کام کرتے ہیں، جن میں سینٹر اسٹک اور ایڈجسٹیبل راڈر پیڈلز شامل ہیں۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو اس طیارے کو ابتدائی طالب علم سے لے کر تجربہ کار انسٹرکٹر تک سب کے لیے موزوں بناتی ہے۔ یہ طیارہ صرف تربیت تک محدود نہیں، یہ پاکستان کے دفاعی نظام کا ایک خاموش مگر طاقتور محافظ ہے۔ جب یہ فضاؤں میں بلند ہوتا ہے تو دشمن کی ریڈار اس کی حرکتوں کا اندازہ لگانے سے پہلے ہی وہ اپنا مشن مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی +5.4/-2.7 کی ایروبک حد اس کے بے مثال توازن اور پائلٹ کے مکمل اعتماد کی نشانی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان، نائجیریا، قطر، آذربائیجان، عمان، سویڈن، جنوبی افریقہ، سعودی عرب، ایران اور شام جیسے ممالک اسے اپنی فضائی اکیڈمیوں اور ملٹری آپریشنز میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی انجینئرنگ، محنت اور تخلیقی ذہانت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جب سپر مشاق آسمان پر پرواز کرتا ہے تو یہ صرف ایک طیارہ نہیں رہتا، یہ پاکستان کے ہاتھوں میں ایک آہنی باز بن جاتا ہے۔
جو ہر لمحہ دشمن کی نگاہوں پر بجلی بن کر گرتا ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو تربیت بھی دیتی ہے، نگرانی بھی کرتی ہے، اور اگر وقت آئے تو دفاع کی پہلی لائن بن کر دشمن کو اس کے بھی آسمان میں تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اگلا باب اس طیارے کی وہ کہانی بیان کرے گا جو ریڈار کی حدود سے نکل کر حقیقت میں بدل جاتی ہے، وہ خاموش صلاحیتیں جو معمولی نگاہ سے اوجھل رہ جاتی ہے مگر میدان عمل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ انسٹرکٹرز کے مطابق یہ مشین تربیت کے ہر مرحلے میں طالب علم کو چیلنج دیتی ہے، بنیادی فلائٹ سے لے کر جدید نیویگیشن اور رات کی پرواز تک۔ ہر مشق میں پائلٹ کو حساس فیصلے کرنا سکھایا جاتا ہے، ایندھن کا مینجمنٹ، ایویونکس پر فوری رد عمل اور ناپسندیدہ حالات میں رفتار اور زاویوں کا کنٹرول، جو عملی محاذ پر جان بچانے والے فیصلے ثابت ہوتے ہیں۔ مینٹیننس ٹیمیں اس طیارے کو ایک ایسا خوابیدہ سا آسانی سے بحال ہونے والا یونٹ قرار دیتی ہے۔ فیلڈ میں پیچیدہ اوزار کی کمی ہو تو بھی جلدی مرمت ممکن ہے۔ اس کی ہموار رسد، اسٹینڈرڈائز پارٹس اور سادہ میکینیکل لنکیجز ورکشاپ کے بغیر بھی اسے جلدی آؤٹ آف سروس سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے اڈوں پر بھی ہوا بازی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا طیارہ مگر آپریشنل ریڈینس بڑی بیڑے۔ آپریشنل تنوع اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اسے بحیثیت مشق، ٹارگٹ ٹوئنگ، سرحدی گشت اور تیز رفتار ریکننسنس مشنز میں بھی تعینات کیا گیا ہے۔ حساس سینسرز اور ہلکے وزن کے کیمروں کے امتزاج سے یہ میدان جنگ میں فوری صورتحال سے متعلق قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے، بغیر اس کے کہ بڑے اور مہنگے آوازی مشنز کو متحرک کیا جائے۔ اسی وجہ سے چھوٹے یونٹس اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کم آپریٹنگ کاسٹ اور تیز رد عمل وقت، کسٹمر کنفیگریشنز کی آزادی بھی اس کے فروخت کے بعد کے معیار کو بڑھا دیتی ہے۔ کسٹم ایویونکس، اضافی مشاہداتی پیکیجز اور مؤثر کمیونیکیشن سوئچز انسٹال کیے جا سکتے ہیں، جس سے ہر ملک اپنی ضروریات کے مطابق اسے ڈھال لیتا ہے۔ تربیتی ایئر اکیڈمیز میں اسی لچک کی بدولت مختلف نصاب جیسے کہ ابتدائی کنٹرول، IFR اور فیلڈ ملازمات آپریشنز بآسانی شامل کیے گئے۔ حفاظتی خصوصیات میں ایمرجنسی اوور رائڈ سسٹمز، ڈبل ریڈنڈنٹ الیکٹرک سرکٹس اور شاکرز کے خلاف مضبوط فریم ورک شامل ہے، جو طیارے کو سخت چوٹ یا ہنگامی لینڈنگ میں بھی پائلٹ کے بہتر بچاؤ کے قابل بناتے ہیں۔ پائلٹس بتاتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں کنٹرول کی حساسیت اور بحالی کے مراحل اتنے سیدھے ہیں کہ درست جز کو الگ کرنے اور معمولی مرمت کے بعد دوبارہ پرواز ممکن ہو جاتی ہے۔ تاریخی اور سفارتی زاویے بھی کم اثر نہیں۔ برآمدات نے نہ صرف طبی اور تربیتی تعاون بڑھایا بلکہ مختلف فضائیہ جات کے ساتھ طویل مدتی اسپیئر پارٹس اور ٹریننگ معاہدے وجود میں لائے۔ ہر نیا آپریٹر ایک چھوٹا نیٹ ورک بناتا ہے جس کے ذریعے فنی علم، اپ گریڈز اور آپریشنل تجربات شیئر ہوتے ہیں۔ یہ ایک جیو اسٹریٹجک اثاثہ بنتا ہے جو علاقائی استحکام میں حصہ ڈالتا ہے۔ آنے والے سالوں میں اپ گریڈ پاتھ واضح ہے۔ جدید سینسر فیوژن، بہتر ڈیٹا لنک صلاحیتیں اور تربیتی سمولیٹرز کے ساتھ انٹیگریشن تاکہ زمین تر پائلٹس کی تیاری ہوا میں ان کے تجربے کے قریب تر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فضائیہ جلدی سے کم قیمت میں زیادہ مؤثر پائلٹس تیار کر سکے گی اور جدید الیکٹرانک اپ گریڈز اسے اور بھی خطرناک مگر کنٹرول ایبل یونٹ بنا دیں گے۔ آخر میں حقیقت یہی ہے کہ یہ طیارہ محض ایک مشین نہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جو تربیت، نگرانی اور دفاع کو یکجا کرتا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز اس کے سادہ لیکن مؤثر ڈیزائن، عملی فیلڈ فرینڈلی خصوصیات اور قابل ترتیب کنفیگریشن میں پوشیدہ ہے۔ جہاں بھی تعینات ہوا وہاں اس نے چھوٹی ٹیموں کو بڑا فائدہ پہنچایا، خاموشی سے کام لیا، بروقت معلومات فراہم کی اور ضرورت پڑنے پر دفاعی لاجسٹکس کی پہلی لائن بن کر سامنے آیا۔ سپر مشاق، ہوا کا شہسوار، پاکستان کا فخر اور دشمن کے لیے خاموش خوف۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.